الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حلیۃ الاولیاء میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھ پر جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ نور ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 116 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جو کافر ہوئے، ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچا نہ سکیں گے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے حوالے سے نازل ہوئی کہ جو اپنے مال و دولت پر ناز کرنے والے اور اپنے مال اور اپنی دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھنے والے ہیں۔ ان کو ارشاد فرما دیا کہ تمہارا مال چاہے جتنا بھی بڑھتا جائے اور تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہاری اولاد جتنی بھی زیادہ تعداد میں ہو اور جتنے بھی مضبوط ہوں، ان میں کوئی چیز اللہ کے مقابلے میں تمہیں بچا نہیں سکتی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ایمان اور نیک اعمال کام آتے ہیں، نہ اولاد کام آتی ہے اور نہ مال کام آتا ہے۔ ارشاد فرمایا، مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ اس دنیاوی زندگی میں جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا جیسی ہے جس میں شدید ٹھنڈ ہو۔ وہ ہوا کسی ایسی قوم کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو، تو وہ ہوا اس کھیتی کو ہلاک کر دے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ایک مثال کے ذریعے ایک بات کو سمجھایا گیا۔ مفسرین کرام نے اس کے دو محمل بیان کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ کفار کے مال خرچ کرنے کے بارے میں ہے، کہ کفار جو اسلام کے خلاف مال خرچ کرتے ہیں، اپنی طرف سے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی اچھے کام میں خرچ کر رہے ہیں۔ یہودی اپنے دین کے لیے، عیسائی اپنے دین کے لیے، مشرک اپنے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو یہ سمجھ کے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ہوا ہو جس میں شدید ٹھنڈ ہو، اور وہ کسی قوم کی کھیتی کو پہنچے تو اس شدید ٹھنڈ کی وجہ سے وہ کھیتی تباہ و برباد ہو جائے۔ تو کفار جو مال خرچ کرتے ہیں، خواہ وہ اپنے دین کے لیے یا کفار کا خرچ کرنا اسلام اور دین حق کے لیے ہی ہو، لیکن چونکہ اس میں کفر کی شدید ترین سرد ہوا موجود ہے تو ان کے اعمال کی کھیتیاں برباد، اس کفر کی وجہ سے ان کے اعمال کی کھیتیاں برباد ہو جائیں گی۔ اور دوسرا محمل یہ بیان کیا گیا کہ یہ ریاکار کے بارے میں فرمایا گیا کہ ریاکار اپنی طرف سے مال خرچ کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن چونکہ ان تمام اعمال کے ساتھ ریاکاری موجود ہوتی ہے تو ریاکاری گویا ایک شدید ٹھنڈی ہوا کی طرح ہے جو ان کے اعمال کی کھیتی کو تباہ کرنے والی ہے۔ تو نہ تو کافر کو اس کے عمل کا ثواب ملتا ہے
اور نہ ریاکار کو اس کے عمل کا ثواب ملتا ہے، بلکہ ریاکار کا عمل بھی برباد ہو جاتا ہے جیسے کافر کا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ مزید فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں سے فرمایا گیا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ جو تمہارے دشمن کفار ہیں انہیں اپنا رازدار نہ بناؤ، ان کے ساتھ دلی تعلق اور دلی محبت نہ رکھو، اور بڑے بڑے عہدے اور مناصب کے اوپر ان کو فائز نہ کرو۔ لا یألونکم خبالا، وہ تمہاری برائی کے اندر کمی نہیں کریں گے۔ تمہارے رازدار بن گئے، آج وہ تمہارے دوست ہیں، کل تمہارے دشمن ہوں گے۔ آج وہ تمہارے رازدار ہیں، کل وہ تمہارے راز افشا کرنے والے ہوں گے، کھولنے والے ہوں گے۔ تو یہ ان کے ساتھ وقتی دوستی، دلی دوستی، اور ان کو بڑے بڑے مناصب پر فائز کرنا آئندہ جا کر تمہارے لیے نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ ان کے بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہیں کہ کبھی بھی کوئی بات، کوئی موقع آتا ہے، کوئی وقت آتا ہے تو ان کی دشمنی اور ان کی نفرت اور ان کا بغض و کینہ ان کے منہ سے ظاہر ہو جاتا ہے، اور جتنا ظاہر ہوتا ہے ان کے منہ سے، اس سے بڑھ کر ان کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ تو کفار جو ہے وہ حقیقتاً کبھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ہمیں جو حکم ہے وہ ایک لمٹ کے اندر، ایک حد کے اندر ان سے ملنے اور ان سے تعلقات رکھنے کا ہے، تو وہ کہ انہیں اپنا سردار بنا لینا، ان کا مطیع و فرما بردار بن جانا، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا کہ جیسے ہم ان کے غلام ہیں، اسلام میں اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ پھر اسی بات کو مزید سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ اے حبیب، تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ یہاں پر منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم تو ان سے بڑے دلی تعلق اور دلی محبت کرتے ہو، لیکن وہ تمہیں کسی بھی طور پہ پسند نہیں کرتے۔ تم ساری کتابوں کو مانتے ہو اور وہ تمہارے ساتھ منافقت کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ خلوت میں جاتے ہیں، جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو تم پر اپنی انگلیاں چباتے ہیں، غضب کے مارے، غصے کے مارے اپنی انگلیاں چباتے ہیں کہ کیسے من پڑے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے، کیسے ہو سکے کہ وہ تمہیں تباہ و برباد کر دے، کس طرح ہو سکے کہ تمہیں کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا دے۔ تو یہ ان کا غیظ، یہ ان کی نفرت، یہ ان کا غصہ ان کے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دے موتوا بغیظکم، اپنے غصے کے اندر مر جاؤ، تم اپنے غصے میں مر جاؤ۔ اسلام ترقی کرتا رہے گا، مسلمان ترقی کرتا رہے گا، اور ان منافقین کے غصے، کینے اور غیظ و غضب جو ہے یہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں،
اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ ان منافقین کی حالت یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو کوئی خیر پہنچتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ ان کا تمہارے ساتھ رویہ ہے، لیکن فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم انہیں اختیار کر لیتے ہو تو پھر دشمن کا کوئی مکر و فریب تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ کیا ہے؟ ایک صبر اور دوسرا تقوی۔ اگر تم صبر کو اپنا وتیرہ بنا لیتے ہو اور تقوی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو تمہیں ان کے مکر و فریب کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ اللہ عز و جل کا وعدہ ہے کہ اگر مسلمان صبر اور تقوی، خوف خدا، اللہ عز و جل کی سچی اطاعت، اگر اسے اپنا شعار بنا لیتے ہیں تو پھر دشمنوں کے وار مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کی سازشیں بھی مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں گی۔ اس کے بعد نئی بات شروع ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یاد کرو اے حبیب، جب صبح کے وقت تم اپنے دولت خانہ سے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر مقرر کر رہے تھے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ یہ ایک پورا واقعہ ہے غزوہ احد کے بارے میں۔ یہ آیت مبارکہ اور اس سے اگلی آیت نازل ہوئی، اس کے بعد پھر غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ جا کر جو ہے وہ غزوہ احد کے واقعات کا بیان ہے۔ غزوہ احد کا جو واقعہ ہے وہ اس طرح ہے کہ بدر کے اندر کفار نے شکست کھائی، لوٹ گئے۔ اب پورا سال تیاری کرتے رہے کہ ہم بہر حال مسلمانوں سے اس کا بدلہ لیں گے۔ چنانچہ اگلے سال وہ مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے مقابلے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے آ کر مدینہ منورہ سے باہر جو ہے وہ ڈیرے جما لیے احد کے مقام پر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ عرض کیا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور مشورہ کیا۔ انصار صحابہ کرام اور منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی، ان سب کا مشورہ یہ تھا کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کر ہی لڑائی کریں، باہر نہ جائیں بلکہ مدینہ منورہ میں رہیں اور یہاں رہ کر لڑائی کریں۔ کچھ نوجوان صحابہ کرام تھے، ان کا اصرار تھا کہ ہم مدینے سے باہر جا کے پیش قدمی کر کے ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے اور ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان نوجوان صحابہ کرام کے مشورے کو قبول فرما لیا اور یوں لشکر میدان احد کی طرف جانے لگا۔ عبداللہ ابن ابی اس پر بڑا برہم ہوا کہ میں نے مشورہ دیا، میرا مشورہ نہیں مانا، ان نوجوانوں کا مان لیا۔ چنانچہ اس نے اپنے ساتھ موجود 300 منافقین سے کہا کہ جب لڑائی شروع ہوگی تو ہم وہاں لشکر سے بھاگ آئیں گے تاکہ مسلمانوں میں ابتری اور انتشار پھیل جائے۔ مسلمانوں کی تعداد 1000، کفار کی تعداد 3000۔ لڑائی شروع ہوئی، عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ واپس آ گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے صحابہ کرام کا ایک دستہ 50 افراد پر مشتمل حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ان کے زیر سایہ جو ہے ایک مقرر کیا تھا ایک درے کے اوپر کہ ہمیں فتح ہو یا شکست، تم تیر اندازوں کا جو گروہ ہے یہ اسی درے کے اوپر بیٹھا رہے گا اور کسی بھی صورت یہاں سے ہلے گا نہیں۔ اس کے بعد پھر لڑائی ہوئی، مسلمان جو ہے وہ بہادری کے ساتھ لڑے، نتیجتاً مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار شکست کھا کر بھاگ گئے۔ کفار جب شکست کھا کر بھاگ گئے، اب وہ جو 50 افراد جو درے کے اوپر مقرر کیے گئے تھے انہوں نے کہا مسلمانوں کو فتح تو ہو ہی گئی ہے اور سب مسلمان جو ہے وہ نیچے مال غنیمہ جمع کر رہے تو ہم بھی چل دیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بڑا منع کیا، لیکن صحابہ کرام بہرحال درے سے نیچے آ گئے۔ کفار نے جب دیکھا تو پیچھے سے آ کر حملہ کیا اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ تو یہ پھر مسلمانوں کو دکھا دیا گیا کہ بدر کے اندر مسلمانوں نے اول تا آخر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تھی، تو اللہ عز و جل نے ان کے انتہائی کم تعداد ہونے کے باوجود انہیں فتح و نصرت سے نوازا تھا۔ اور غزوہ احد میں ایک اچھی تعداد تھی، 1000 کی تعداد موجود تھی، لیکن
چونکہ مسلمانوں نے ایک جگہ پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی، اس کے نتیجے میں انہیں نقصان اٹھانا پڑا۔ تو یہاں پر آیت مبارکہ میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یاد کرو اے محبوب، جب صبح کے وقت تم اپنے دولت خانہ سے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر مقرر کر رہے تھے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب اس واقعے کا اگلا حصہ کچھ بیان فرمایا، ارشاد فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ بزدلی دکھائیں اور اللہ ان کو سنبھالنے والا تھا، اور اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ دو گروہوں نے بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا۔ جب عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر لشکر سے پلٹ گیا تو اوس اور خزرج انصار کے دو بڑے قبیلے، ان کی جو نچلی شاخیں تھی، جو ان کی آگے شاخیں بنتی ہیں، ان میں سے ایک ایک شاخ نے یہ ارادہ کیا کہ ہم بھی لوٹ جائیں۔ جیسے عبداللہ ابن ابی لوٹ گیا، اس کے ساتھ منافقین لوٹ گئے، ہم بھی لوٹ جائیں۔ تو انہوں نے بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا، لیکن چونکہ یہ منافق نہ تھے بلکہ صحابہ کرام تھے، تو اللہ عز و جل نے ان کی مدد فرمائی اور انہیں سنبھال لیا، اور یہ میدان جنگ کے اندر ڈٹ گئے، اور یوں اللہ عز و جل نے ان کو بزدلی دکھانے سے محفوظ رکھا۔ اور آخر میں فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ توکل کیا ہے؟ کہ اللہ عز و جل کو کار ساز حقیقی جانتے ہوئے اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کر دینا، اسباب کا ترک کر دینا اس کے اندر داخل نہیں۔ اس کے بعد غزوہ بدر کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہاں اللہ عز و جل کے احسان کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے اندر مسلمانوں کی مدد فرمائی، جو سن 2 ہجری کے اندر واقعہ ہوا۔ 17 رمضان المبارک کو مسلمانوں کی تعداد 313 اور کفار کی تعداد 1000 کے قریب۔ مسلمان تعداد میں بھی کم، اسلحے میں بھی کم، سواریوں کے اندر بھی کم، اور کفار ہر اعتبار سے مسلمانوں پر برتر تھے، لیکن مسلمانوں کا جذبہ، ان کی ہمت، ان کا راہ خدا میں قربانی دینے کا جذبہ ان کے کام آیا، جس کے نتیجے میں اللہ عز و جل نے فضل فرمایا اور مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اب اس غزوے کا ایک واقعہ جو ہے وہ ارشاد یہاں پر ذکر کیا گیا، فرمایا اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ یاد کرو اے حبیب، جب تم مسلمانوں سے فرما رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور کافر اسی وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں، تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ مسلمانوں کو بشارت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے عطا فرمائی کہ تم اس بات کا ذہن میں رکھنا کہ اللہ عز و جل تمہاری مدد فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ عز و جل 5000 نشان والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ پہلے 3000 کا فرمایا، پھر بعد میں 5000 کا فرمایا، اور وہ 5000 کیسے؟ وہ 5000 کے جن کے اوپر نشان لگے ہوئے کہ یہ ممتاز فرشتے ہیں۔ جو غزوہ بدر کے اندر فرشتے شریک ہوئے وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ممتاز فرشتے تھے، جس طرح غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام دیگر صحابہ سے ممتاز ہو گئے۔ بدری صحابہ کرام کا ان کو نام دیا گیا اور ان کی بطور خاص عظمت و فضیلت کو بیان کیا گیا۔ چنانچہ حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بدر سے ارشاد فرمایا تم جو چاہے عمل کرو تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک۔
اور بدر ہی کے ایک شہید حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی والدہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ حارثہ سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس کے اندر ہے۔ تو بدری صحابہ کرام جو شہید ہوئے اور جو غازی ہوئے، ان سب کا مقام جو ہے وہ دیگر صحابہ کرام پر فائق ہے۔ تو یہاں پر اللہ عز و جل نے اپنی مدد، اپنی نصرت اور اپنی تائید کا ایک سبب بھی بیان فرما دیا کہ صبر اور تقوی یہ وہ چیز ہے کہ جس کے صدقے اللہ عز و جل کی حمایت اور اس کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں بھی یہ فرمایا کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو پھر کفار کے مکر و فریب تمہارے اوپر نہ چل سکیں گے، تمہیں نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اور یہاں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصوبین، کہ اگر صبر کرو اور تقوی اختیار کرو پھر بھلے کافر تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں، اللہ عز و جل تمہاری مدد فرمائے گا۔ آج بھی اللہ عز و جل کی مدد اور حمایت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صبر اور تقوی مسلمانوں کی زندگی کا حصہ بن جائے، مسلمانوں کی زندگی کا شعار بن جائے۔ پھر اسی غزوہ بدر کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور اللہ نے اس امداد کو صرف تمہاری خوشی کے لیے کیا اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ غزوہ بدر میں جو مسلمانوں کی مدد کی گئی اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو مدد تمہاری کی گئی ہے اے مسلمانوں، یہ تمہیں خوش کرنے کے لیے کی گئی۔ صحابہ کرام کی عظمت کا اظہار ہے کہ صحابہ کرام کی خوشی کے لیے اللہ عز و جل نے میدان بدر کے اندر انہیں فتح عطا فرمائی اور فرشتوں کو نازل کیا، اور پھر فرمایا وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو اس سے چین ملے، تمہارے دلوں کو سکون ملے۔ تو یہ صحابہ کرام کی ایک اور عظمت کہ ان کے دلوں کے اطمینان اور چین کے لیے اللہ عز و جل نے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرما دیا، اور پھر فرمایا کہ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے، مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے، جو حقیقی مدد ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے فرمائے، جیسے پچھلی آیت میں فرمایا کہ بدر کے اندر اللہ نے تمہاری مدد کی، اگرچہ میدان بدر کے اندر فرشتے اترے اور فرشتوں نے مدد کی، لیکن چونکہ فرشتے اللہ کے پیارے ہیں اور فرشتوں کا مدد کرنا اللہ کی اجازت اور اس کے دیے ہوئے اختیار کے ساتھ تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ تو جو حقیقی مدد ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو کائنات کے جملہ اسباب بھی جمع ہو جائیں تب بھی کسی کی کوئی مدد نہیں ہو سکتی۔ پھر میدان بدر میں کفار کے شکست کا ایک اور مقصد بیان فرمایا، ارشاد فرمایا لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اس لیے کہ وہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل و رسوا کر دے تو وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ یعنی غزوہ بدر میں شکست ہو تو کفار کا ایک حصہ کٹ جائے، جو بقیہ بچے وہ شکست کھا کر ذلیل و رسوا ہو کر اپنے گھروں کو واپس لوٹے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، اے حبیب آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے دے اور چاہے تو انہیں عذاب میں ڈال دے، کیونکہ یہ ظالم ہیں۔ یہ آیت مبارکہ اس کا ایک خاص شان نزول ہے، تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ ایک کافر تھا عامر بن طفیل، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہا کہ ہمارے قبیلے کے اندر تبلیغ کرنی ہے، آپ کچھ صحابہ کرام کو ہمارے ساتھ کر دیں جو قرآن سکھائیں، تبلیغ کریں، احکام سکھائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 70 قرہ حضرات کا ایک قافلہ ان کے ساتھ کر دیا۔ عامر بن طفیل ان کو لے کر گیا اور بیر معونہ نامی ایک جگہ پر، جہاں اس نے پہلے سے اپنی سازش تیار کی ہوئی تھی، وہاں جب 70 ان قرہ حضرات کو لے کر گیا، صحابہ کرام کو لے کر گیا، تو وہاں ان کو دھوکے سے شہید کر دیا۔ یہ 70 صحابہ کرام جو شہید ہوئے یہ ایک اصحاب صفہ میں سے تھے، قاری قرآن تھے، عالم قرآن تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے خلاف
دعا فرمائیں جنہوں نے ان صحابہ کرام کو شہید کرنے کے اندر کردار ادا کیا اور سازش کی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کا ارادہ کیا تو اللہ عز و جل کی طرف سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے حبیب آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے دے اور چاہے تو انہیں عذاب میں ڈال دے کیونکہ یہ ظالم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ہوئی کہ آپ کی تربیت کی گئی کہ آپ نے کون سی دعا فرمانی ہے اور کون سی دعا نہیں فرمانی۔ تو پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند ہے کہ ایک ایک عمل کے اوپر اللہ عز و جل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرماتا ہے۔ اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے سکھایا، ادب سکھایا اور کتنا بہترین ادب سکھایا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت خود رب العالمین عز و جل نے فرمائی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفتا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ اس آیت مبارکہ میں اب سود کی حرمت کا بیان ہے کہ سود حرام، اور کون سے سود کا یہاں پر تذکرہ ہے؟ مطلقاً بھی سود حرام ہے۔ یہاں پر ذکر کیا گیا دگنا در دگنا سود۔ دگنا در دگنا سود کیا ہوتا؟ جیسے ایک آدمی نے دوسرے کو سود کے اوپر قرض دیا کہ تمہیں 1,00,000 روپیہ قرض دیا اور تم نے اس کے اوپر مجھے ماہانہ جو ہے وہ 1,000 روپیہ سود کے طور پہ ادا کرنا ہے۔ اب اگر سال گزر گیا اور وہ قرض واپس نہ لوٹا سکا تو اب اس کے اوپر مزید اضافہ کر دیا کہ پہلے تو ماہانہ 1,00,000 کے اوپر 1,000 روپیہ سود دینا تھا، اب 1,200 روپیہ سود دینا ہوگا، 1,300 روپیہ دینا ہوگا، 1,500 روپیہ دینا ہوگا۔ تو یہ پہلے سود پر مزید سود کو بڑھا دیا۔ تو فرمایا گیا کہ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ سود کی حرمت کے اوپر کثیر آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں۔ ایک حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کی مانند بڑے تھے اور ان میں سانپ پھر رہے تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام سے ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں جنت کی عظمت کا بیان اس سے پہلے فرمایا کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اب فرمایا کہ اس جنت اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، اور اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی۔ اللہ عز و جل کی مغفرت کی طرف جلدی کرنے کا مطلب ایمان کی طرف جلدی کرنا، اعمال صالحہ کی طرف جلدی کرنا، گناہ ہو جائے تو توبہ کی طرف جلدی کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کی طرف جلدی کرنا، ان سب چیزوں کی طرف جلدی کرنا، یہ اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ جنت جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، تو جنت اصل میں بہت وسیع ہے۔ اب چونکہ ہماری نظر میں کائنات میں جو سب سے وسیع ترین چیز ہے وہ آسمان اور زمین، آسمان و زمین سے بڑی چیز تو کوئی نہیں، تو چونکہ ہماری نظر میں سب سے بڑی چیز یہ ہے، لہذا اللہ عز و جل نے ہمارے فہم کے مطابق،
ہمیں سمجھانے کے لیے جنت کی وسعت کو بیان فرمایا کہ اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ ساتوں آسمان ایک قطار میں رکھ دیے جائیں اور ساری زمینیں ایک قطار میں رکھ دی جائیں، پھر جو ان کی وسعت بنتی ہے، فرمایا جنت اتنی وسیع ہے، اس جنت کی طرف جلدی کرو جو متقین کے لیے تیار کی گئی۔ یہاں پر ایک اور بات جو مفسرین کرام نے بیان فرمائی اور اہل سنت کے عقائد میں سے ہے، پچھلی آیت میں فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں فرمایا کہ وہ جنت جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، یہ کی گئی ہے، یہ دونوں ماضی کے صیغے ہیں، یعنی گزشتہ زمانے کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جنت بھی پیدا ہو چکی ہے اور جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے، جنت اور جہنم دونوں پیدا ہو چکی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی ان کا کوئی وجود نہیں ہے اور جب جو ہے وہ قیامت ہوگی تب ان کو پیدا کیا جائے گا، یہ دونوں پیدا ہو چکے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت آسمان میں ہے یا زمین میں؟ ارشاد فرمایا کون سی زمین اور کون سا آسمان ایسا ہے جس میں جنت سما سکے؟ عرض کیا گیا پھر کہاں ہے؟ فرمایا آسمانوں کے اوپر اور عرش کے نیچے، آسمانوں کے اوپر اور عرش کے نیچے جنت۔ آیت کے آخر میں فرمایا تھا کہ جنت متقین کے لیے ہے۔ اب متقین کون ہوتے ہیں؟ اب ان کی پہچان بیان فرمائی، وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ متقین کی پہچان، خوشحالی میں اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو یہ ان میں ہر چیز کی اپنی فضیلتیں ہیں، اپنے فضائل ہیں، اپنے اس کے جو ہے وہ عظمت و شان ہے۔ ہر حال میں خرچ کرنا، غصہ پی جانا، لوگوں کو معاف کر دینا، یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ ہے۔ غصہ پینے کے بارے میں ایک حدیث مبارک عرض کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، جو اپنے غصے میں مجھے یاد رکھے گا میں اسے اپنے جلال کے وقت یاد کروں گا، اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ اسے ہلاک نہ کروں گا۔ جو غصے کے وقت اللہ کو یاد کرے، اللہ عز و جل اپنے غضب کے وقت اس کو یاد فرمائے گا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی لونڈی آپ کو وضو کروا رہی تھی، اس کے ہاتھ سے برتن گرا اور آپ کے چہرے پہ جا کے لگا، چہرہ زخمی ہو گیا۔ تو اب یک دم جو ہے یوں کوئی خادم جو ہے وہ کرتے ہوئے سیدھا چہرے کے اوپر ہی مار دے تو غصہ تو بہت آتا ہے۔ تو جب آپ کو جو ہے آپ نے سر اٹھا کے دیکھا تو باندی نے عرض کیا والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے، فرمایا میں نے پی لیا۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، فرمایا میں نے کر دیا۔ اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جا، تجھے اللہ کی رضا کے لیے میں نے آزاد کر دیا۔ تو یہ ہمارے ان بزرگوں کی وسعت قلبی اور ان کا اس آیت مبارکہ پر عمل تھا کہ جس کی مثال ملنا شاید مشکل ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد متقین کی مزید ایک پہچان بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں۔ یہاں جو پہچان بیان فرمائی وہ دو چیزیں، ایک فرمایا کہ اگر کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھے تو فوراً اللہ کو یاد کر کے اس گناہ کی معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھیں تو اللہ کو یاد کر کے مغفرت کی دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرتے،
اس گناہ کے اوپر تکرار نہیں کرتے، اس کو بار بار نہیں کرتے، بلکہ جو غلطی ہوگی اسے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول میں مذکور ہے کہ تیہان نام کا ایک آدمی تھا، کھجوریں بیچتا تھا۔ اس کے پاس ایک بڑی خوبصورت عورت آئی اور اس نے آ کر کہا کہ مجھے کھجوریں خریدنی ہیں۔ تو اس آدمی کی نیت بری ہو گئی، اس نے کہا کہ اچھی کھجوریں گھر کے اندر ہیں، یوں کہہ کر اس کو اپنے گھر لے گیا۔ گھر کے اندر لے کر گیا تو اس سے جب وہ بوسو کنار کیا اور اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیا، اس پر اس عورت نے اس دکاندار سے کہا اللہ سے ڈر۔ جب اس آدمی نے یہ جملہ سنا کہ اللہ سے ڈر، تو اس نے فوراً اپنے آپ کو اس سے جدا کر دیا اور شرمندہ ہو کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے ارشاد فرمائے میں کیا کروں۔ تو جب اس نے یوں اپنی توبہ اور ندامت کا اظہار کیا تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور یہ لوگ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، یہ جان بوجھ کر اس کا تکرار نہیں کرتے۔ تو اب ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ لوگ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، اور نیک اعمال کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے۔ اس کے بعد دوسری بات شروع ہوئی، ارشاد فرمایا قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تم سے پہلے کئی طریقے گزر چکے ہیں، تو زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ کفار سے خطاب ہے کہ جا کر دیکھو کہ پہلی قوموں نے جو اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی اور جو ان کو ماننے سے انکار کیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا، تو ان کو جا کے دیکھو تاکہ تمہیں عبرت ملے اور تمہیں نصیحت حاصل ہو کہ اللہ کے رسولوں کو نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ یہ لوگوں کے لیے ایک بیان اور رہنمائی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن لوگوں کے لیے ایک بیان ہے، ہدایت ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اب فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ یہ آیت مبارکہ غزوہ احد کے سیاق و سباق میں نازل ہوئی کہ جب وہاں پر مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا تو مسلمان بڑے غم زدہ تھے، افسردہ تھے اور سستی کی طرف مائل ہونے لگے، تو ارشاد فرمایا کہ ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو، تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہو، اگر تم سچے مومن ہو، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو گے تو غلبہ اور فتح تمہیں ہی نصیب ہوگی۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ لوگ بھی ویسی ہی تکلیف پا چکے ہیں، اور یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے غزوہ احد میں تو اس سے پہلے انہیں بھی پہنچ چکی ہے غزوہ بدر کے اندر۔ تو یہ باریاں ہیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں، کبھی کافروں کو فتح دیتا ہے، کبھی مسلمانوں کو فتح دیتا ہے۔ کافروں کو فتح دینے کے اندر بھی ایک مقصد ہے، وہ کیا ہے کہ ایمان والوں کی پہچان ہو اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کون ہے جو ہر حال میں اللہ کا نام لیوا ہے اور ہر حال کے اندر ثابت قدمی کے ساتھ اسلام کے اوپر ڈٹا رہتا ہے۔ اور دوسرا کفار کی فتح کا ایک یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اس میں شہید ہوتے ہیں تو ان مسلمانوں کو مرتبہ شہادت ملتا ہے، اور جو کفار کو شکست ہوتی ہے اور کفار تباہ ہوتے ہیں وہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے۔ تو مسلمانوں کو شکست بھی ہو جائے تو اس میں بھی مسلمانوں کا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ایک فائدہ ہوتا ہے، اور کفار کو شکست ہو تو کفار کا مٹنا جو ہے یہ ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔